اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان بھی موجود ہوں گے۔ نعیم جنجوعہ سے جانیں گے۔ نعیم، بتائیے گا راولپنڈی میں برساتی نالے میں باپ اور بیٹی ڈوب گئے، اس کے علاوہ کتنے واقعات یہاں پیش آئے ہیں اور ریسکیو کا عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ جی بالکل، اگر نجی سوسائٹی میں جو باپ بیٹی جو ڈوبے تھے گاڑی سمیت، ان کی بات کی جائے تو تقریباً 30 سے 32 گھنٹے ہو گئے ہیں سرچ آپریشن یہاں پہ جاری ہے۔ گزشتہ روز جو ہے یہ باپ بیٹی کالج کے لیے نکلے تھے اپنے گھر سے، اور جب یہ بارش تیز ہوئی اور پیچھے سے ایک پانی کا بڑا ریلا آیا اور گاڑی اس وقت ان کی بند تھی، انہوں نے گاڑی چلانے کی کوشش کی لیکن وہ نہیں چلی۔ پانی کا جو ریلا تھا وہ بہا کے ان کو جو سوسائٹی میں نالا تھا اس میں نالے میں ان کی گاڑی گری۔ نالا تقریباً 500 میٹر لمبا نالا ہے اور کنکریٹ کا نالا ہے، گاڑی اس میں چلی گئی تھی۔ وہ نالا جو ہے وہ دریائے سواں میں آ کے گرتا ہے۔ دریائے سواں میں جہاں پہ گرتا ہے وہاں پہ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کافی دیر تک کیا جاتا رہا۔ رات کے وقت جو ہے وہ بڑی بھاری مشینیں جو ہیں لگائی گئی تھیں یہاں پہ تاکہ وہاں سے جو مٹی ہے اس کو نکالا جائے، اور اگر خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ گاڑی اس جگہ پہ گری ہے چونکہ پیچھے سے پانی کا بہاؤ کافی تھا اور ہو سکتا ہے کہ وہ مٹی کے نیچے دب گئی ہو، تو مٹی کافی زیادہ مقدار میں نکالی گئی وہاں سے۔ اس کے بعد رات 3 بجے کے بعد جب بارش تیز ہوئی اور پانی جو ہے اوپر پہاڑوں سے دوبارہ اس میں آیا اور پانی کا بہاؤ زیادہ ہو گیا، اس کا لیول بھی بڑھ گیا، تو اس وقت یہ آپریشن روک دیا گیا تھا۔ آج صبح جو ہے تقریباً 9:30 بجے دوبارہ یہ آپریشن شروع کیا گیا اور وہیں سے شروع کیا گیا۔ دن کے اوقات میں جو ہے وہ غوطہ خوروں نے پانی کے اندر آپریشن کیا، سرچ آپریشن کیا۔ اس سے پہلے جو ہے مختلف ٹیمیں جو 1122 کی تھی، پولیس کی ٹیمیں تھیں اور سوسائٹی کی اپنی جو ٹیم تھی وہ جو سواں کے گرد و نواح کے جو علاقے ہیں، جو کنارے ہیں، وہاں پہ سرچ آپریشن وہ کرتے رہے لیکن ان کو کامیابی نہیں ملی۔ اس کے بعد جب پانی کا لیول تھوڑا کم ہوا تو جو غوطہ خور تھے نیوی کے، انہوں نے اسی جگہ پہ پانی کے اندر سرچ آپریشن کیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے جس مقام پہ میں کھڑا ہوں، دریائے سواں کا یہ پل ہے، اس کے نیچے جو ہے کشتیوں کے ذریعے یہاں پہ بھی سرچ آپریشن کیا گیا۔ یہاں کے مقامی لوگوں کا کہنا تھا کہ وہاں سے لے کر یہاں تک جو پل ہیں اس دریائے سواں کے اوپر، تو ان کے پلوں کے جو پلرز ہیں اس کے کناروں پہ کافی گہری جگہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کوئی گاڑی جو ہے یہاں پہ کہیں پھنس گئی اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ سرچ آپریشن کیا گیا۔ مقامی لوگوں کی طرف سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ ایک جگہ کی نشاندہی کی گئی کہ یہاں پہ کچھ چمکدار چیز بھی ان کو نظر آئی ہے۔ اس کے بعد جو نیوی کے اور آرمی کے جو غوطہ خور تھے وہ اس مقام پر پہنچے اور وہاں پہ سرچ آپریشن کیا لیکن ان کو کوئی چیز تاحال نہیں مل سکی۔ ابھی یہ آپریشن جاری ہے اور اگر واقعات کی بات کی جائے تو کل آپ نے کہا کہ یہ آپریشن اس وقت جاری ہے، کل 3 واقعات ہوئے ہیں، ابھی ایک واقعے سے متعلق آپ ہمیں آگاہ کریں، دیگر 2 واقعات سے متعلق کیا اطلاعات سامنے آئی ہیں اور اس میں کتنا نقصان ہوا ہے؟ جی بالکل، یہ 3 واقعات ہوئے تھے۔ ایک واقعہ جو ہے اس نجی سوسائٹی میں جس کا میں نے ذکر کیا ابھی باپ بیٹی کا، اس کے ساتھ ہی اسی سوسائٹی میں ایک نوجوان لڑکا تھا حماد شاہ، وہ بھی اس نالے میں ڈوب گیا تھا اور اس کی ڈیڈ باڈی جو ہے وہ دریائے سواں سے کل رات کو ریسکیو کر لی گئی تھی اور وہ ان کے حوالے کر دی گئی۔ اور ایک بچی 8 سالہ عنایا جو تھانہ کھنہ کے علاقے میں ایک نالا تھا اور اس وقت نالے میں طغیانی بہت زیادہ تھی اور بچی کا پاؤں پھسلا اور وہ نالے میں جا گری تھی۔ ابھی تک اس بچی کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی اس کے حوالے سے ریسکیو کا جو آپریشن کیا گیا ان کو کوئی کامیابی ابھی تک نہیں ملی۔ یہ 3 واقعات تھے جو ہوئے جس میں سے ایک صرف ڈیڈ باڈی ابھی تک حماد شاہ کی ملی ہے، جبکہ یہ جو باپ بیٹی ہیں ان کی اور عنایا بچی جو کرسچن بچی ہے 8 سال کی، اس کی ابھی تک ڈیڈ باڈی نہیں ملی ہے۔ ابھی پانی کی سطح اگر دیکھی جائے تو دریائے سواں میں پانی کی سطح کافی حد تک کم ہو چکی ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ آگے ہو سکتا ہے کہ گاڑی بہت زیادہ آگے چلی گئی ہو، لیکن یہاں پہ سچویشن یہ ہے کہ دریائے سواں چونکہ سارا پتھریلا علاقہ ہے تو بعض مقامات پر اس میں پانی کا لیول انتہائی کم ہوتا ہے، 1 سے 2 فٹ ہوتا ہے، طغیانی بھی ہو تو وہاں پہ اتنا زیادہ پانی نہیں ہوتا، تو اس لیے زیادہ آگے جانے کی تو توقع نہیں کی جا سکتی گاڑی کی۔ اس لیے جو سوسائٹی کا جو نالا ہے دریائے سواں میں جہاں پہ گرتا ہے، زیادہ آپریشن جو ہے وہ ابھی تک وہاں پہ ہی کیا جا رہا ہے اور اب غوطہ خور دونوں سپاٹ جہاں پہ گاڑی گری تھی آپریشن اس وقت جاری ہے اور غوطہ خور بھی جو ہیں وہ ریسکیو کے عمل میں شامل ہیں، اور یہ جو بیٹا اور دیگر جو واقعات ہوئے ہیں جن میں لوگ جو ہیں اس وقت لاپتہ ہیں ان کو تلاش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں مانسون بارشوں کی شدید صورتحال کے باعث 11 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں سیلابی ریلے نے چلاس کے تھور نالے میں وابڈا کالونی کو زیر آب کر دیا ہے۔
देवसाई रोड बंद होने के बायस देवसाई में फंसे सयाहों को भी रेस्क्यू कर लिया गया है। दियाबे इंतजामिया, पुलिस, रेस्क्यू और फौज ने बाबू हाईवे पर फंसे 250 सयाहों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया है। ताहम 10 से 15 अफराद ताहाल लापता है, जिनकी तलाश जारी है। रेस्क्यू ऑपरेशन बारे मजीद जानेंगे ब्यूरो चीफ गिलगित बल्तिस्तान शब्बीर मीर से। जी शब्बीर, बताइएगा अभी तक कितने लोग लापता हैं और इमदादी सरगर्मियाँ कहाँ तक पहुँची हैं? अगर हम गिलगित के मौसम की बात करें तो गिलगित में आज भी मौसम साफ़ है, खुशगवार है। अगर हम गिलगित के बालाई इलाकों की बात करें तो सैलाबी सूरत हाल का सामना है। सबसे ज़्यादा तबाहशुदा जो सूरत हाल है वो बाबूसर के इलाके की है, जहाँ पे सैलाब ने क्लाउड बर्स्ट की वजह से सैलाब आया और उसकी वजह से सयाहों को बहुत ज़्यादा तकालीफ का सामना करना पड़ा। बड़ी तादाद में जानी नुकसान हुआ। 15 से ज़ायद सयाह अभी तक लापता हैं और हलाकतों की बात करें तो 5 हलाकतें अभी तक हो गई हैं। गाड़ियाँ तबाह हुई हैं बड़ी तादाद में और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बड़ी तादाद में तबाह हुआ है। लोगों के घर तबाह हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें मौसम की तो आने वाले दिनों में मौसम के हवाले से यह कहा गया है कि बारिश हो सकती है। और जो खासकर पहाड़ी इलाके हैं जैसे बाबू सत्ताफ है, जैसे बल्तिस्तान के इलाके हैं, हुंजा नगर के इलाके हैं, वहाँ पे बारिश और लैंड स्लाइडिंग का इम्कान बताया गया है। नशीबी इलाकों के में बसने वाले लोगों से कहा गया है कि ज़्यादा मोहतात रहें और सयाह खास तौर पर गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जी सही, तो चलास में क्या सूरत हाल थी शब्बीर मीर हमें बता रहे थे। और इसके साथ साथ NDMA ने वार्निंग दी है कि मानसून बारिशें 25 जुलाई तक जारी रहेंगी। लाहौर और पंजाब में बारिशों की क्या सूरत हाल रहेगी, हमारे नुमाइंदे से जानेंगे, शराज अली से। जी शराज, बताइएगा अभी तक की क्या इतलात हैं, कितने हादसात जो हैं वो रूनुमा हो चुके हैं, रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा है, और इसके साथ साथ मौसम की सूरत हाल भी बताइएगा, क्या पेशगोई की गई है, ऐसा मौसम कब तक रहेगा? का चौथा स्पेल भी जो है वो बरसना शुरू हो गया है और ये 25 जुलाई तक जो है चौथा स्पेल जो है जिसमें तेज़ बारिशों का जो है वो इम्कानात ज़ाहिर किए जा रहे हैं। ये मानसून जो है वो रहमत भर के भी बरसा है। इसके साथ साथ जहाँ जानी नुकसानें हुई हैं उस जानी नुकसान की भी तफसीलात PDMA ने जो है वो जारी कर दिया है। PDMA के मुताबिक 135 लोग जो हैं इस रवां साल जो मानसून बारिशें हैं उसमें जाँ बाग हुए हैं, जिसमें ज़्यादातर लोग कच्ची छतें गिरने और खस्ता हाल इमारतों में दब के मरने की वजह से जो हलाकतें हुई हैं। इसके साथ साथ अगर ज़ख्मियों की बात की जाए तो 485 ऐसे अफराद हैं जो इस रवां मानसून के अंदर जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि जो घर हैं लोगों के गिरे हैं, छतें गिरी हैं, उसकी भी बड़ी तादाद जो है इस रवां साल मानसून में देखने में नज़र आई है। जबकि यहाँ पर अगर इंतजामात की बात की जाए तो लाहौर शहर के अंदर बाकायदा तौर पर मानसून की बारिशों को फौरी तौर पर लोगों को रिलीफ देने के लिए वासा का अमला, DC लाहौर, कमिश्नर लाहौर, उसके साथ साथ दीगर महकमों ने भी ताउन करते हुए लोगों को बारिशी पानी से महफूज रखा। PDMA के मुताबिक 25 जुलाई तक बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, जिसकी वजह से जो है नुकसानात से बचने के लिए तमाम अदारों को अलर्ट कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अली शराज, हमें आगाह कर रहे थे बारिशों का ये